جی یہاں سے کس کو جی محترمہ آپ کے پاس مائک ہے، جی کو ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے ہمیشہ سے فارمل ایجوکیشن کو اسٹریس کرتے ہیں، لیکن فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن کے لیے پیسے چاہیے، مطلب اسکول اور کالج اور یونیورسٹی، دس از اے فارمل ایجوکیشن. Through non-formal basic education, we can change attitude of our people. Means ہم اپنی قوم کا جو وہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے تھرو بھی. اور وہ کتنے گریڈ تک جانی چاہیے نان فارمل بیسک ایجوکیشن؟ سر اس کے لیے گریڈز ونی کہ کتنی گریڈز تک آپ کسی کو تھوڑا کس گریڈ کے معیار تک ہونا چاہیے؟ لینے بھی آپ کی کس معیار تک وہ تعلیم ہونی چاہیے؟ ایکویولنٹ آف واٹ؟ 8th grade, metric? No, I'm not talking of that thing, sir. میں بیسکلی یہ بات کر رہی ہوں کہ مطلب اگر ایک آپ جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ لٹریسی ہے، میں ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں. اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین لٹریسی اینڈ ایجوکیشن. تو میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم ایجوکیشن ایک بندے کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ایجوکیٹ؟ میں یہ تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ہاؤ ڈو یو ایجوکیٹ؟ وہ کیا نظام ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا نا تاکہ ہم بھی تو سمجھیں کس نظام کے ذریعے ایجوکیٹ پیپل. اویئرنیس ہم اس میں کریٹ کرتے ہیں تو اسی کو ایجوکیشن کہتے ہیں نا. جیسے کہ ہم اگر ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو ہم دو چیزوں کو بلیم کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں دیر از اے پرابلم ان پاکستان، اور دوسرا کہتے ہیں دیر از اے پولیٹیکل پرابلم. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دا پرابلم از ان پیپل ناٹ ان دس کنٹری. لوگوں میں خرابی سر آپ مطلب یہ نہیں لوگوں نہیں، موقع دیتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے. قوم میں پرابلم ہے، ملک میں نہیں ہے. آپ اگر سوچیں، ابھی نے ذکر کیا تو میں اگر ایڈ کروں، آپ نے نقطہ اچھا، یہ بہت اچھی بحث ہے. لیٹ می جسٹ ایڈ اسپائس ٹو دس بحث. دیکھیں آپ نے ذکر کیا قوم کا، میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب سوات کا آپریشن ہوا اور بالاکن ڈویژن کا، تو تقریباً 18 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی کہیں زیادہ، انفیکٹ اٹس مچ مور دین دیٹ، لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے نیچے آ گئے. تو نیچے جو لوگ رہ رہے تھے ڈسٹرکٹس میں، کس طرح انہوں نے اپنے گھر کھول دیے ان کے لیے. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. زلزلے کے اندر ہم نے کیا کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے جو والنٹری ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ ان ٹرمز آف ریشیو ٹو جی ڈی پی. اٹس نمبر 2 in the world. In fact, some suggest it's number 1 in the world if you were to take voluntary donations as a percentage of GDP. پھر فلڈ کے اندر آپ نے دیکھ لیا تو لوگ تو بڑے اچھے ہیں، لوگوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں. سر تو اگر آپ دیکھیں تو سوات میں جو انٹری ہوئی تھی، مطلب لوگ کہتے ہیں وہ طالبان تھے، ٹھیک ہے، تو انٹری کرائی بھی تو سوات کے لوگوں نے تھی نا. That's a good question. That's a good question. تو آپ کے لوگوں نے کیا کروائی تھی یا ایک انتہائی نکمی اور نااہل ریاست نے کروائی تھی جو اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا نہ جانتی تھی نہ چاہتی تھی؟ جب ریاست نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی تو وہی لوگ جو طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے ان کو احساس تحفظ ہوا اور وہ اپنی اچھائی میں واپس آ گئے. ہاؤ از دیٹ ایز این آنسر؟ ریاست کا فیلئر تھا نا سوات میں. سر ریاست بھی ٹھیک ہے کہ ریاست کا بھی فیلئر تھا، لیکن لوگ اس میں پھر بھی شامل ہیں. آپ مطلب ابھی ایک منٹ میں اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہوں گی. ابھی ہر کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ انفلیشن ریٹ از 17.5% اور سو، رائٹ. لیکن اس کے خلاف کوئی کڑا نہیں ہوتا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے. ہر چیز تو روز تو ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں، اب آپ نہ دیکھیں روز ہنگامے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے برتن لے کے آگے پارلیمنٹ کے سامنے بجا رہے ہوتے ہیں. What do you want them to do? You want them to behave like the Egyptians? میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ. What do you want them to do? سر مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ٹائر جلانے سے اور برتن توڑنے سے جو ہے کام ہوتا ہے. Okay, anybody wants to respond to this from the panel and move the mic? جی ادھر میں نے ایک this was the second thing. جی محترمہ at the front and then come to you sir. آپ رسپونڈ کریے ذرا اس کے اوپر بات کریں. سر آپ نے پوچھا کہ لوگ کس طرح سے ایکٹ کریں. نہیں پہلے تو ان کا جواب دینا کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی خرابی ہے. وہ ایگزیکٹلی ہے، آئی ایگری ود دا پوائنٹ. لوگوں میں خرابی ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب یہ ووٹ دیتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے ہیں. ان کو
چاہیے کہ جو گورنمنٹ جس گورنمنٹ کے پاس جو ایبلٹیز ہیں جو کیپیبلٹیز ہیں، یہ مطلب ہسٹری ہے پورے پاکستان کا 1947 سے لے کے آج تک، وہی پارٹیز وہی لوگ ہمارے لیڈرز بنے ہیں جنہوں نے 1% کا کام نہیں کیا. آج آپ اس وقت ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں. ہال آپ کی بات پر تالی بھی بجا رہا ہے، اپروول بھی موجود ہے، کیمرہ بھی آپ کے اوپر لگا ہوا ہے اور لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں ہوپ فل. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو بتائیں کس کے لیے ووٹ کریں. بتائیں آج آپ کون سا ایسا بندہ پاکستان میں ووٹ کریں جی اس کے لیے. وہ غلط لوگوں کے لیے ووٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیں صحیح بندہ کون. بتائیں. میں سمجھتا ہوں ووٹ پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ووٹ از این انڈیویجول. ٹیل دیم، ڈائریکٹ رضا کارانہ طور پہ بتائیں. میں رضا کارانہ طور پہ کسی کو ووٹ کے لیے نہیں کہہ سکتا بیکاز ووٹ از یور انڈیویجول. مجھے ووٹ کرے، میں یوتھ ہوں، میں کرا پولیس کروں. بلتستان جائے آپ کو ووٹ کرنے کے لیے. That's a good point کہ اپنے جیسوں کو ووٹ کریں. کسی کا نام آپ نے نہیں لیا. That's very smartly handled. Go ahead. Pell wants to respond to this. اس پہ بات کریں گے یا should I go to the audience? جی mic there. Where is the mic? جی go ahead. طلعت صاحب جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنے جیسوں کو ووٹ کریں، تو بات یہ ہے کہ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے اور لوگ ہم سب ہیں. اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے، آپ کی ملٹری کرپٹ ہے، تو وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہے. تو یہ جو ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ بیسک سول رسپانسبلٹی اور رضاکارانہ کام میں بہت فرق ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اپنے محلے کو صاف کر رہے ہیں، تو یہ ایک رضاکارانہ کام ہے. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی ایک بیسک سول رسپانسبلٹی ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن. تو جب چینج آپ اپنے اندر لائیں گے تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آپ کی گورنمنٹ کے اندر بھی آپ لوگ ہی آئیں گے. اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر آپ کا معاشرہ بدلے گا، بیکاز آپ ہی سے معاشرہ بنتا ہے. Okay, let me اس بات پر میں یہ قسط پروگرام کی ختم کرتا ہوں اور اگلی قسط یو ریئلی انجوائے، کیونکہ مجھے بہت ایک اچھا آئیڈیا آیا جس کے اوپر میں پروگرام اگلا کرنا چاہتا ہوں. اس خیال کے ساتھ کہ اپنی ذمہ داری اور والنٹری ورک کے اندر پلیز تفریق کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ذمہ داری ڈسچارج کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے کلیم یہ کر رہے ہیں کہ آپ والنٹری کام کر رہے ہیں. ایک دوسرا ہے کہ والنٹری کام اور اپنی ذمہ داری ہر شعبے میں ہے. وہ تعلیم میں ہے، وہ دوسروں کی مدد میں ہے، وہ معیشت کو سدھارنے میں ہے، وہ ووٹ دینے میں بھی ہے، بالخصوص اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم دیکھ آئیں گے اسی آڈینس کے ساتھ، ڈفرنٹ پینل کے ساتھ ایک بڑا سوال کہ یوتھ اپنے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتی ہے. یوتھ سے پوچھیں گے کہ وہ اگر ایک چیز اپنے اندر تبدیل کرنا چاہیں تو وہ کیا چیز ہوگی. دیکھتے رہیے گا اگلے پروگرام کے اندر یوتھ اپنا محاسبہ خود کر رہی ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.